بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے عید بھی اچھے سے گزاری ہوگی اور رمضان المبارک بھی آپ نے اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو آپ کو دوبارہ تعلیمی سرگرمی شروع کرنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، جو دی اسمارٹ اسکول رائمنڈ کیمپس نے آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولت میسر کی ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے رمضان میں عید سے پہلے اسے قبل جتنا پڑھا تھا، اب ہم وہیں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، وہیں سے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو آئیے ہم سبق پڑھے تھے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ ملکی پرندے اور دوسرے جانور کی تھوڑی سی ہم نے جو پڑھائی کی تھی، آج ہم جو باقی سبق ہے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79 پہ ہمارا یہ جو سبق موجود ہے۔ جی، یہ کوے والا ہم نے جو اس کے 3 پیراگراف پڑھے تھے، آج چوتھا پیراگراف پڑھنا ہے۔ کوہ باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، ہر لحظے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کوے کی جو عادات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوہ جو ہے وہ باورچی خانے کے ارد گرد جو ہے وہ جو منڈلاتا رہتا ہے اور وہاں پر خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں سے اس کو کھانا ملتا ہے، اس لیے وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور اٹھا کر دور لے جاتا ہے، وہاں پر پھینک دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے کے لیے پھینک کر آتا ہے، تو وہ پھر خود جب پھینک آتا ہے تو پھر کسی درخت پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ زندگی کس قدر حسین ہے، کس قدر خوبصورت ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوہ اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتا ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں اور اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر کہیں کسی کوئی بندوق چلا دے، کہیں کوئی فائر کر دے، تو کوے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، تو وہ اس قدر شور مچاتے ہیں تو اور لاکھوں کی تعداد میں کہیں دور دور سے آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں، اس قدر واویلا کرتے ہیں کہ جو بندوق چلانے والا ہوتا ہے، جو فائر کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی پچھتانے لگتا ہے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا، کیوں یہ ہنگامہ جو کیا، اور جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور وہ جو اس کام سے توبہ کر لیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے۔ کوہ سوچ بچار کے قریب نہیں بھٹکتا، اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے۔ کوے سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوہ بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوہ کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں، لیکن آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر بارش ہوتی ہے تو یہ اس میں بارش میں نہاتے ہیں، ان کو اپنی صحت کے اصولوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور بھیگ جاتے ہیں۔ اور کوہ جو سوچتا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو سوچ کے قریب بھی نہیں آتا، اور کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں زیادہ سوچوں گا تو پھر مجھے اعصاب کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور شاعر مصنف کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوچنے والا، کسی بات کی میں بہت زیادہ فکر مند رہنے والا جو شخص ہے وہ اعصابی بن جاتا ہے، جس سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور کوہ جو ہے وہ بڑی سنجیدگی سے اٹھتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے اس میں بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے، اور جو اس میں یہ نہیں ہے کہ کبھی کام کر لیا کبھی نہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو فکر معاش میں روزی کی تلاش میں وہ دور دور نکل جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو کوے لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی غلط کوے بھی ان میں شامل ہو گئے ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر آپ کووں کی عادات سے ناراض ہیں، اگر آپ کو کووں کی عادات اچھی نہیں لگتی، تو یہ کبھی بھی نہیں بھولنا کہ کووں کو بھی آپ کی جو عادات ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد ہے بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں
میں یا باہر بلبل دیکھی تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا ہے۔ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے۔ شاعر جو مصنف ہے بلبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہماری روایات میں پایا جاتا ہے، جو ہماری شاعری کی یا نثر کی جو روایات ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن بلبل جو ہے وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن سوائے وہاں پہ جہاں اس کو ہونا چاہیے، یعنی کہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جہاں پر اس کا مقام ہے وہاں پر تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اگر آپ نے جو آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بلبل دیکھی ہے تو ایسا نہیں ہے، آپ نے بلبل نہیں دیکھی بلکہ آپ نے کوئی اور پرندہ دیکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ قصور جو ہے وہ ہمارے ادب کا ہے کہ ہم جو ہمارا ادب ہر خوش گلو پرندے کو جو بلبل سمجھتا ہے، اس لیے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم ہر خوش گلو اچھی آواز والا جو پرندہ ہے اس کو بلبل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور آگے مصنف کہتے ہیں شاعروں نے نہ کبھی نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، لیکن کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر جو بلبل کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنے محبوب کو بلبل سے تشبیہ دیتے ہیں، اپنے محبوب کی آواز کو بلبل کی جو آواز سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاعروں نے تو کبھی بلبل دیکھی نہیں ہے، اور جو کیونکہ اصلی جو بلبل ہے وہ تو ہمارے ملک میں پائی نہیں جاتی، وہ تو ایران میں پائی جاتی، ہندوستان میں نہیں پائی جاتی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں، کوہ ہمالیہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، جہاں سے اس کا کوہ ہمالیہ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر بلبل پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ساتھ مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں اگر وہاں پر پائی جاتی ہے تو وہاں پر تو شاعر نہیں ہوتے، تو پھر شاعروں نے وہ بلبل کیسے دیکھ لی؟ عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے اور انہیں پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلبل ہے چونکہ وہ پھول کی عاشق ہے، تو پھول جب نہیں ہوتے تو وہ واویلا کرتی ہے، روتی پیٹتی ہے، تو شاعر اپنی شاعری میں، ادیب اپنے ادب میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ بلبل کا جو محبوب ہے وہ پھول ہے، اس لیے بلبل اس کی یاد میں روتا پیٹتا ہے اور اس کے لیے اس کو اکسایا جاتا ہے، اس کو جو راضی کیا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مذاق خیز ہوتا ہوگا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر مذاق خیز ہے بلبل ہونا، کہ بلبل ہے بھی نہیں ہمارے ملک میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ادیب ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، وہ اپنی شاعری میں جو بلبل کا استعمال کرتے ہیں، بلبل کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو بلبل اور گلاب کا تعلق کسی شاعر نے جو قائم کیا ہے، کسی شاعر نے یہ افواہ اٹھائی ہے، اور یہ کسی شاعر کی ہی جو بتائی ہوئی بات ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کسی شاعر نے رات کے وقت کسی گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو بیٹھے دیکھا اور اس نے سمجھا ہو کہ شاید یہ جو بلبل گلاب کی عاشق ہے اور اس لیے یہ رو پیٹ رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو صرف شاعروں کی شاعری میں ہمیں مل سکتی ہیں، اس کے علاوہ حقیقت نہیں ہے۔ کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے جو وہ چیز نالا و شیون ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاعر نے جو رات کے وقت گلاب کی ٹہنی پر بلبل بیٹھی دیکھی ہے، تو شاعر کا خیال تھا کہ شاید وہ ایک بلبل ہے اور جو پرندہ بیٹھا تھا، اور وہ جو آواز نکال رہا تھا وہ نالا و شیون ہے۔ یہ صرف شاعر کی جو باتیں ہیں۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ شاعر نے جو مصنف اس وقت اینک نہیں پہنی ہوئی تھی، وعلیکم السلام، مصنف اس وقت اینک کے بغیر تھے، تو اور اینک کے بغیر رات کے وقت کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے، اس لیے جو وہ ایک شاعر کا خواب تھا، حقیقت نہیں ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اس میں اگر بلبل کو ہم دیکھیں تو بلبل پروں سمیت چند انچ لمبی ہوتی ہے، اگر اس کے پروں کو اکھاڑ دیا جائے، پروں کو توڑ دیا جائے تو بلبل بالکل نہیں بچتی، بالکل چھوٹا سا پرندہ بچتا ہے۔
تو عزیز طلبہ، آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔